السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آج کی ویڈیو ان دوستوں کے لیے ہے جو اسپین کے پیپر حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ اسپین کے پیپر آج کل کے حالات میں جو ہے وہ لینا وہ اتنا مشکل نہیں ہے ان لوگوں کے لیے جو 31 دسمبر 2025 سے پہلے اسپین میں موجود ہیں اور وہ اپنی موجودگی کے ثبوت پیش کر سکتے ہیں امپادرومنٹو کی شکل میں، یا جنہوں نے ڈاکٹر کا وزٹ کیا ہے، ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ لی ہے اور ہاسپٹل کے گئے ہیں، کوئی ٹریٹمنٹ کرائی ہے، وہ پروف جو ہے وہ بھی ان کے لیے کارآمد ہے۔ یا اپنے جو ہے کنٹریکٹ کوئی دیا ہے گھر کا، اس کی شکل میں، یا کوئی بورڈنگ پاس ہے ان کا اسپین آنے کا، تو اس کے حوالے سے جو ہے نا وہ کوئی ڈاکومنٹس پیش کر سکتے ہیں، یا کوئی پیسے انہوں نے بھیجے ہوں اپنے نام سے اپنے کنٹری میں یا کہیں بھی یہاں سے لیگل طریقے سے، تو اس کا کوئی پروف پیش کر سکتے ہیں۔ تو ان کے لیے یہ اتنا مشکل نہیں ہے آج کل کی صورتحال کے مطابق۔ لیکن جو اصل چیز ہے جس کے متعلق میرا خیال ہے ابھی تک بہت سارے لوگ نہ سوچ رہے ہیں وہ، اور نہ ہی ان کا ابھی کوئی ایسا پروگرام ہے۔ یہ دیکھیں کہ الحمدللہ جو ہے ہماری بھی دعا ہے کہ ہر بندے کو پیپر مل جائیں، اور جب پیپر مل جائیں گے تو اس کے بعد کے حالات کیا ہوں گے۔ مین پوائنٹ جو ہے نا میرا یہ ویڈیو بنانے کا یہ ہے کہ پیپر ملنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے۔ سمجھے آپ کو پیپر مل گئے، پیپر ملنے کے بعد آپ کو کام کی اجازت مل گئی، کام کی اجازت ملنے کے بعد آپ کو جو ہے گورنمنٹ کو آپ نے ہر مہینے ٹیکس کی شکل میں کچھ پیسے دینے ہیں، جو منیمم جو ہے وہ 400 یورو کے حساب سے ہے، جو پہلے آپ نہیں دیتے تھے۔ چلے پہلے آپ کی ویجز بھی کم تھیں، آپ کی آمدن انکم یا تنخواہ کم تھی تو آپ کو کچھ دینا نہیں پڑتا تھا، یا آپ کام جو ہے نا وہ ریگولر نہیں کر رہے تھے۔ اب جب آپ ریگولر کام کریں گے تو اس حوالے سے آپ کو گورنمنٹ کو سوشل سیکیورٹی کی مد میں اور اپنے میڈیکل کی مد میں جو ہے اور ٹیکس کی مد میں 400 سے 500 تک کام کے حساب سے ہے کہ آپ کون سا کام کرتے ہیں اور اس پہ کتنا ٹیکس ہے، اس حوالے سے آپ کو کام ٹیکس جو ہے وہ دینا ہوگا۔ تو وہ چیز جو ہے نا وہ آپ کو کافی جو ہے نا وہ مشکل میں ڈالے گی کہ، اور اگر آپ یہ ٹیکس نہیں دیں گے تو آپ کا اگلا جو ہے وہ کارڈ رینیو نہیں ہوگا۔ کم از کم 6 مہینے سے زیادہ آپ کو یہ ٹیکس دینا ہے، پھر جا کے آپ کا 1 سال کے بعد والا جو کارڈ ہے 4 سال والا وہ رینیو ہو کے آپ کو ملے گا۔ تو بہت سارے لوگ جو ہیں، اس کے علاوہ ایک چیز اور ہے کہ وہ پاکستان یا اپنے کنٹری میں جا کے تو ٹائم گزارنا چاہتے ہیں فیملی کے ساتھ، لیکن اس میں بھی ایک جو ہے وہ مشکل ہے کہ آپ پہلے جو 5 سال ہیں ان 5 سالوں میں آپ 10 مہینے سے زیادہ اسپین سے آؤٹ نہیں رہ سکتے۔ اب پہلا جو آپ کارڈ رینیو کرانے جائیں گے تو وہ آپ کے پاسپورٹ کو دیکھیں گے، اور یہ جو ہے نا کہ آپ کتنا عرصہ اسپین سے باہر رہے ہیں، یعنی 1 سال میں آپ 2 مہینے سے زیادہ اسپین سے آؤٹ نہیں رہ سکتے۔ تو ہر مہینے آپ نے ٹیکس دینا ہے، اور کم از کم 7 مہینے کہہ لیں آپ کا ٹیکس گورنمنٹ کے پاس جائے گا، تو پھر جو ہے آپ کا اگلا 1 سال بعد آپ کا کارڈ رینیو ہوگا۔ تو اس حوالے سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کام تو کرنا نہیں چاہتے یا کرتے نہیں ہیں، یا ان کو ان کی اسکل کے مطابق کام نہیں ملتا ہے اور جاب کرنی پڑتی ہیں۔ تو اگر تو وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم نے کام کرنا ہے، جو تو کام کرنا شروع کر دے گا جو بھی ملے گا تو اس کا تو ٹیکس جو ہے اس کا مالک یا جو کمپنی جس میں کام کر رہا ہے اس کے ذمہ ہے، وہ دیں گے جتنا بھی ہوگا، 400 یا 500 یا 550 جو بھی ہوگا وہ دیں گے۔
اگر کوئی بندہ اپنا کام کرتا ہے تو اس کے لیے جو ہے نا وہ یعنی وہ اپنا کام شروع کرتا ہے، فار ایگزامپل کوئی یہ باربر شاپ کھولتا ہے، کوئی فروٹ سبزی کی دکان کھولتا ہے، تو اس پہ جو ہے نا ٹیکس بہت کم ہے، لیکن اس کے لیے اماؤنٹ تقریباً آپ کو 10 سے 15,000 یورو آپ کے پاس ہونی چاہیے، تو پھر آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ اس پہ ٹیکس بہت کم ہے، لیکن یہ آپ کو کنٹینیو کرنا ہے، اور ہر مہینے جو ہے نا وہ ٹیکس دینا ہے۔ اس میں پہلے 6 مہینے کو 50 یورو ہے، اس کے بعد 80 یورو ہے، اور اس کے بعد یعنی یہ گریجولی جو ہے نا بڑھے گا، تب تک انشاءاللہ معاملات بہتر ہو جائیں گے اگر کوئی بندہ اپنا کام کرتا ہے۔ اگر وہ کسی کے پاس کام کرتا ہے تو پھر اس کا مالک جو ہے اس نے ٹیکس دینا ہے۔ اگر وہ 1500-1600 یا 1221 جو ہے منیمم سیلری گورنمنٹ نے رکھی ہوئی ہے، اگر تو وہ اتنی اس کو ملتی ہے تو بھی اس کا ٹیکس جو ہے اس کے امپلائر کے ذمہ ہے، تو اس کے لیے یہ آسانی ہوگی۔ اور اگر کوئی بندہ جو ہے وہ کام نہیں کرنا چاہتا، یا 2-4 مہینے وہ دیکھتا ہے اس کو کام نہیں ملتا، تو پھر اس کے لیے جو ہے نا وہ پینک ہو جاتا ہے کہ بھائی اب اگر میں نے 6 مہینے سے زیادہ یا 7 مہینے ٹیکس نہیں دیا تو میرا اگلا کارڈ رینیو نہیں ہوگا، یا میں کہیں اور جا کے کام کر لوں، کسی اور کنٹری میں چلا جاؤں، وہاں سے زیادہ پیسے کما کے ٹیکس دے سکوں کسی کو۔ پھر بعد میں یہی ہوتا ہے کہ کسی اپنے دیسی بندے کے ساتھ آپ بات چیت کر لیتے ہیں اس کو، بھائی کہ میں آپ میرا نام ڈال دو اپنے جو ہے شاپ میں ایز اے امپلائی، تو میں آپ کو منتھلی اپنا ٹیکس دوں گا، تو آپ میرا ٹیکس کو پے کرتے رہیں تاکہ میرا اگلے سال کا جو ہے اگلے 4 سال والا کارڈ وہ رینیو ہو جائے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہمارے دیسی لوگ کرتے ہیں، حالانکہ یہ انلیگل ہے۔ اگر شاپ والا بندہ بھی پکڑا جاتا ہے تو اس پہ بھی کافی بڑا فائن آتا ہے، اور دوسرا بندہ جو کہیں دوسری جگہ پہ کام کر رہا ہے جا کے، یا دوسرے کنٹری میں کام کر رہا ہے، اس کے لیے بھی مشکلات ہوتی ہیں۔ تو یہ سوچنا ہے ابھی کہ کارڈ مل جائے تو ہمارا اگلا سٹیپ کیا ہوگا۔ تو یہ ذرا سوچیں، سمجھیں، پلان کریں، تاکہ آپ کا فیوچر جو ہے وہ بن سکے، کیونکہ پہلا کارڈ تو مل جائے گا، اس کے بعد اگلے کارڈ کو رینیو کرانے کے لیے آپ کو محنت کرنی ہوگی، آپ کو ٹیکس دینا ہوگا، اور آپ کو جو ہے اپنا کنٹینیو کام کرنا ہوگا۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ملتے ہیں ایک اور نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔